میں اپنی بیوی سے بہت تنگ تھا۔ اس کی حرکتیں ایسی تھی جیسی کسی بھی عورت کی نہیں ہوتی۔ اس نے مجھے ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے بہت زیادہ تنگ کیا، اتنا تنگ کیا کہ میں بھی تنگ آ گیا اور میں اسے چھوڑنا چاہتا تھا۔ اور ایک دن جب گھر واپس آیا تو پتہ چلا کہ وہ بہت بیمار ہے اور راتوں رات ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ مجھے اس کے جانے کا افسوس ہوا تھا، پر اتنا زیادہ نہیں، کیونکہ اس نے میری زندگی کو عذاب بنا رکھا تھا۔ جب اس کو دفنانے گئے تو پتہ چلا میرا پرس اس کی قبر کے اندر گر گیا ہے۔ اسی دن مجھے بہت سارے پیسے ملے تھے۔ میں نے کہا اب کیا کروں، پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے تو مجھے چاہیے ہی تھے۔ ویسے بھی میں کوئی اتنا امیر آدمی نہیں تھا کہ کہتا کہ چلو خیر ہے۔ اور پھر میری بیوی کی قبر میں پیسوں کا گر جانا بڑی عجیب سی بات تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ جب سب لوگ چلے جائیں گے تو میں قبر کھود کے دیکھ لوں گا، اور اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو کہہ دوں گا بیوی ہے میری اور کسی غیر کی قبر تو نہیں کھود رہا، کوئی بھی بہانہ بنا دوں گا۔ میں نے قبر کھودی تاکہ میں اپنا پرس نکال سکوں، لیکن جب سامنے کا منظر دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا نام سلیمان ہے۔ میری زندگی عجیب و غریب واقعات سے بھری ہوئی تھی۔ میرے ساتھ اس دنیا میں ایسی ایسی حرکتیں ہوئی جس کو میں کسی کو بتاتا تو شاید کوئی یقین نہیں کرتا۔ بس یہی سوچ کے اپنی کہانی سنا رہا ہوں کہ چلو کوئی تو یقین کر ہی لے گا۔ میری شادی اس لڑکی کے ساتھ طے ہو رہی تھی جسے میں بہت محبت کرتا تھا۔ اس کا نام انیلا تھا۔ وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میری نوکری اس ٹائم اچھی نہیں تھی، پر پھر بھی میں اس کے سارے خواب پورے کرتا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اسے پسند تھی میں اس کے لیے لے کر آتا تھا۔ اس کے عید کے کپڑے بناتا تھا۔ میں نے اسے اتنے سارے تحفے تحائف دیے کہ جتنے مشرقی مرد پوری زندگی میں بھی اپنی بیوی کو نہیں دیتے۔ اب وہ ایسی چیزوں پر بہت زیادہ خوش ہوتی تھی، تو میں اور کیا کر سکتا تھا۔ میں تو اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ ہمارے گھر والوں کو بھی بس اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ بچے ایک دوسرے کو پسند کر بیٹھے ہیں، تو شادی کی بات چل پڑی اور 2 ہفتے بعد ہی ہماری نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی۔ میں تو خوشی سے نہال ہو گیا تھا۔ میں 7ویں آسمان پر تھا، خوشی سے اچھل رہا تھا، پر مجھے کیا پتا تھا کہ شادی والے دن میرے ساتھ ایک عجیب و غریب حرکت ہو جائے گی۔ شادی میں بہت دیر ہو رہی تھی، نکاح کی رسم ہونے والی تھی، لیکن دلہن کو باہر بھی نہیں لے کر آ رہے تھے۔ پھر پتہ چلا کہ دلہن بھاگ گئی ہے۔ مجھے لگا کہ میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے اور اتنا گھٹیا مذاق کسی دلہے کے ساتھ نہ کیا گیا ہوگا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ مذاق نہیں ہے۔ انیلا کسی اور کے ساتھ بھاگ چکی تھی، اور جس کے ساتھ وہ بھاگی تھی وہ اس محلے کا بدنام زمانہ لڑکا تھا، اور اسے کوئی بھی بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ نہ صرف وہ نیچ ذات تھا بلکہ پہلے 2-3 شادیاں کر چکا تھا، لڑکیوں کو دھوکہ دے چکا تھا۔ اس لیے انیلا نے جب اسے شادی کرنے کی بات کی تو گھر والوں نے یکسر منع کر دیا۔ پھر اس نے میرے ساتھ چکر چلا لیا اور اپنے سارے گھر والوں کو اس طرف لگا دیا، کیونکہ میں تو اس کا دور کا رشتہ دار بھی تھا، اور محلے میں ہمارے اور بھی رشتہ دار ہمارے ماں باپ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس طرح سے اس نے یہ سارا پلان کیا اور عین شادی والے دن اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، اپنے ماں باپ کے ساتھ میری عزت کو نیلام کر کے چلی گئی۔ میرے دماغ میں تو اس کی محبت بھرے وعدے اور باتیں گونج رہی تھی، مگر لگتا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی، لیکن یہ عورت میرے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرے گی۔ اس کے ماں باپ بہت شرمندہ ہوئے۔ میرے ماں باپ نے بھی انہیں باتیں سنانا شروع کر دی۔ آخر لڑکے والے جو تھے انہوں نے انیلا کی بہن نمرا کے ساتھ میری شادی کروانے کا فیصلہ کیا۔ وہ انیلا سے تھوڑی کم عمر تو تھی، لیکن شکل و صورت میں بالکل ہی گزارے والی تھی۔ میں نے تو اسے اپنی بہن سمجھا تھا اور میں کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، پر میری ماں نے کہا کہ اگر آج شادی نہیں ہوئی تو پھر لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل جائے گا، دونوں خاندانوں کی عزت بچ جائے گی۔ باتیں تو لوگ پھر بھی کیا کریں گے، لیکن کم سے کم نقصان تو نہیں ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس کی بیوی شادی والے دن بھاگ گئی تھی۔ چپ کر جا اور نکاح کر لے۔ میں خاموش ہو گیا۔ امی نے مجھ پر دباؤ ڈال لیا اور میری شادی نمرا کے ساتھ کروا دی۔ وہ میری بیوی بن گئی اور میرے گھر آ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھوں گا، کیونکہ میں یہ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے تو صرف انیلا سے ہی محبت تھی، وہ جیسی بھی تھی ابھی بھی میرے دماغ سے نکلی نہیں تھی۔ پر میری ماں نے مجھے زبردستی کمرے میں بھیج دیا جہاں وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میرے ماں باپ بہت انصاف پسند لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بہن کی غلطی کی سزا دوسری بہن کو ہرگز نہیں دینا۔ اس میں نمرا کا کیا قصور ہے؟ وہ پہلے ہی سزا بھگت چکی ہے کہ اچانک سے اس کی شادی ہو گئی، اور وہ بھی اس انسان سے جس کو وہ اپنا بہنوئی سمجھ رہی تھی، وہی اس کا شوہر بن گیا۔ اس لیے ان کا حکم تھا کہ میں بھی نمرا کو اس حوالے سے کوئی طعنہ نہیں دوں گا اور اپنی زندگی کی شروعات اچھے طریقے سے کروں۔ لیکن میں تو بہت ہی زیادہ غصے میں تھا، کیونکہ سب سے برا تو میرے ساتھ ہوا تھا۔ میرے ماں باپ کو کیا فرق پڑتا تھا؟ ان کو تو بس یہ چاہیے تھا
اس گھر میں عورت آ جائے، لیکن جس عورت کے ساتھ میں نے زندگی گزارنی تھی، اگر وہ میری پسند کی ہو تو الگ بات تھی، اور پسند کی نہ ہو تو الگ بات تھی۔ میرے لیے تو ایسے ہی تھا جیسے آج میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ گھر والے اس بات کو بڑے آرام سے محسوس کر رہے تھے کہ جیسے کچھ نہیں ہوا، بس ٹھیک ہے۔ ہمیں تو بہو سے مطلب تھا، بہو آ گئی، بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکی زیادہ اچھی ہے۔ انیلا تو بڑی فیشنیبل لڑکی تھی، یہ گھر بسانے والی لگ رہی ہے، اس کے ساتھ زندگی اچھی گزر جائے گی۔ پر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ میرے دل کی حالت کیا تھی، میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ اچھا رویہ بالکل نہیں رکھوں گا اور اپنا سارا غصہ اسی پر نکال دوں گا، کیونکہ اب میرے سامنے اور تو کوئی نہیں ہے۔ پر جب کمرے میں گیا تو مجھے لگا کہ وہ ڈری ہوئی ہوگی، سہمی بھی ہوگی، پریشان ہوگی، وہ بھی یہی سوچ رہی ہوگی کہ اس کی زندگی برباد ہوگی۔ پر جب میں کمرے میں گیا تو وہ میری بیوی میرے ہی گلے پڑ گئی اور کہنے لگی، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہوتی کہ تم میری بہن کو بٹھا کے رکھ سکتے تو وہ بھاگتی نہیں، تمہاری وجہ سے وہ بھاگ گئی اور میری زندگی برباد کر دی، کیونکہ میں بھی کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ تم دونوں بہنوں کو کوئی اور کام نہیں تھا؟ اس نے کہا، کیوں میری بہن اگر تم سے محبت کرتی تھی تو تم بھی تو اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے کہا، اب تمہاری کیا کہانی ہے؟ اس نے کہا، میری کہانی بھی میری بہن جیسی ہی ہے۔ مجھے جس انسان سے محبت ہے وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑا ہے، اور میرے ماما بابا کبھی بھی اس کے ساتھ میری شادی نہیں کرواتے، اس لیے جلدی جلدی انہوں نے میری شادی تمہارے ساتھ کروا دی۔ اس لیے نہیں کہ ان کی عزت خراب ہو رہی تھی، عزت ان کی خراب ہو چکی تھی، بلکہ وہ سوچ رہے تھے کہیں بھی اپنی بہن کی طرح بھاگ نہ جاؤں۔ انہوں نے اپنی دونوں مصیبت بیٹیوں سے جان چھڑوا لی تھی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، میرے ساس سسر تو اچھے رہ گئے، وہ تو بالکل ہی صحیح کھیل گئے۔ ایک بیٹی ویسے ہی بھاگ گئی تھی، دوسری نے بھاگ جائے اس کی شادی کروا دی اور بیچ میں مجھے خوار کر دیا۔ اس نے کہا، مجھے تمہاری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے اپنے کام سے کام رکھنا۔ میں کیا سوچ کے آیا تھا، اس لڑکی پہ دباؤ ڈالوں گا، اپنا غصہ اس پر نکالوں گا۔ یہ یہاں پر پہلے ہی سر پر سینگ لگا کر بیٹھی تھی، یہ تو وہی بات ہوگی جیسے کو تیسا مل گیا۔ اور اس نے بھی یہی کہا تھا کہ گھر والوں کے سامنے انسانوں کی طرح پیش آنا، کیونکہ تمہارے گھر والوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ بہت اچھی ہیں۔ میں نے کہا کہ اس انسان کے ساتھ تمہارا رابطہ تھا، اس کے ساتھ تمہارا کوئی رابطہ مت رکھنا۔ اس نے کہا، نہیں رکھوں گی۔ میں نے کہا، اگر رکھو گی بھی تو مجھے کون سا پتہ چلے گا، تم بھی اپنی بہن جیسی ہوگی۔ گفٹ وہ مجھ سے لے رہی تھی، باتیں مجھ سے کر رہی تھی اور بھاگی کسی اور کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ اگر یقین کرنا ہے تو کر لو، نہیں کرنا تو ویسے بھی تم کچھ نہیں کر سکتے، میری بہن کے معاملے میں بھی کچھ نہیں کر سکے، تو اب کیا کرو گے؟ میں نے کہا، وہ میری بیوی نہیں تھی، پر تم میری بیوی ہو، میرے نکاح میں ہو، اگر مجھے پتہ چلا کہ کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے تو معاف نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، اپنے آپ کو کسی بھی طرح کے حالات کے لیے تیار رکھو، جو میرا دل کرے گا میں وہی کروں گی۔ اگلے دن میں نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اس کو اس کے گھر واپس بھیج دیں۔ تو میرے بابا نے کہا، تم نے کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ تم خود ہی اس لڑکی کو پسند کر کے لائے تھے، تم نے ہی کہا تھا اس سے شادی کرنی ہے، وہ تمہارا منہ کالا کر کے بھاگ گئی، اب اس کی بہن نے قربانی دے دی اور وہ آ گئی، اب تم اس کو طلاق دو گے کیا؟ تم نے گڈا گڑیا کا کھیل سمجھا ہوا ہے کیا؟ جو ہو گیا ہے اس پر گزارا کرو۔ میں نے کہا، ایک دفعہ زندگی ملتی ہے۔ میرے بابا نے کہا، ایک دفعہ ملتی ہے تو پھر صحیح لڑکی سے محبت کرنی تھی، اب جو ہو گیا اس کو مرد کی طرح برداشت کرو، فرار کا راستہ اختیار مت کرو۔ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے محبت کا رشتہ ہوتا ہے، ہمارا رشتہ محبت اور احترام کا اور اخلاق کا بھی نہیں تھا۔ مجھے نمرا پہ ویسے بھی غصہ آتا رہتا تھا، کیونکہ اسے دیکھ کر مجھے انیلا کی یاد آ جاتی تھی، اور پھر جس طرح سے اس نے یہ کہا تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی اور اگر اس کا دل کیا تو بات کرے گی، نہیں تو نہیں کرے گی، اس بات سے مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ میں انام میں آ گیا تھا، اس کی طرف سے پروٹیکٹیو ہو رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی کے کوئی بات بھی کرے، کسی کے ساتھ کوئی تعلق رکھے، چاہے میں اسے پسند کرتا ہوں یا نہیں، اور اگر میں پسند نہیں بھی کرتا تب بھی کیا اس کو حق تھا کہ وہ کچھ بھی کرتی پھرے؟ مجھے غصہ آتا تو میں اس پہ غصہ نکالتا، وہ ڈٹ کر مجھ سے لڑتی جھگڑتی۔ گھر والوں کو بھی پتہ تھا کہ ہمارے لڑائی جھگڑے عروج پہ ہیں، سب کا کہنا تھا کہ جب اس طرح کی شادی ہوتی ہے تو وہ زیادہ دیر نہیں چلتی، بہتر ہے کہ پہلے کوئی فیصلہ کر لیں۔ پر میرے ماں باپ نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کو نمرا بہت زیادہ پسند آ گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ گھر میں دو بہنیں ہوتی ہیں تو اس میں سے جو خوبصورت والی ہوتی ہے اسے گھرداری کے مطلب کوئی نہیں ہوتا، لیکن جس کی شکل قدرے قابل قبول نہیں ہوتی ہے وہ گھرداری میں بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نمرا گھرداری میں بہت اچھی تھی،
وہ اتنا اچھا کھانا بناتی کہ انسان انگلیاں چاٹتا رہ جاتا اور گھر کے معاملات کو بھی اچھے طریقے سے سنبھالتی تھی۔ میری امی ابو بیمار تھے اور اس کو پتہ تھا کہ کس ٹائم دوائی دینی ہے، کیسے خیال کرنا ہے۔ ابو شوگر کے مریض تھے تو اس کو سارا پتہ تھا کہ شوگر کے مریضوں کے لیے کیا اچھا نہیں ہے، کیا برا ہے۔ اس طرح سے میری امی کے پیروں میں درد رہتا تھا تو وہ ایسے طریقے سے مساج کرتی تھی کہ ان کا درد غائب ہو جاتا۔ ان کو تو ان کے خوابوں کی بہو مل گئی تھی، وہ کبھی بھی ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے اسے کہا، تم کیوں میرے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہو؟ میرے ساتھ تو تمہارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، تو پھر ان کی خدمت کیوں کر رہی ہو؟ اس نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں ان کی خدمت کیا آپ کے لیے کروں گی؟ میں لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں نہیں کرتی۔ میں نے کہا، ہاں، تمہیں تو بوڑھے لوگوں سے محبت ہے، میرے ماں باپ بھی بوڑھے ہیں، اس لیے تمہیں ان سے زیادہ کشش ہوتی ہوگی، اور جس انسان سے تم محبت کرتی تھی وہ بھی تو بوڑھا ہی تھا۔ میں نے اسے طعنہ دیا۔ اسے اس بات کا برا لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، محبت عمر نہیں دیکھتی۔ میں نے کہا کہ شوہر کے سامنے کھڑے ہو کے کسی اور کی محبت کے اظہار کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ عورت اگر شوہر کی اطاعت کرے تو جنت میں جاتی ہے، اگر شوہر کی نافرمان ہو لیکن جتنی بھی نیکیاں ہوں سیدھی دوزخ میں جائے گی۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنا شوہر ابھی تک قبول کیا ہی نہیں ہے، تو یہ باتیں بہت پیچھے رہ گئیں۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ ہماری زندگی کس طرح گزرنے والی تھی۔ پہلے تو ہم لوگ صرف لڑائی جھگڑے کرتے تھے، اب میں نے نمرہ پہ ہاتھ بھی اٹھانا شروع کر دیا تو میں حیران تھا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتا رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس پہ اتنا ظلم کروں کہ خود بخود ہی میری زندگی سے نکل جائے اور میرے پہ آنچ بھی نہ آئے۔ پہلے ہی میری کئی کہانیاں بن چکی تھی، سارے خاندان میں ہاٹ ٹاپک میں ہی تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ پھر سے لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع ملے گا، لیکن اگر وہ خود ہی مجھ پر خلا کا کیس کرتی تو میں مظلوم بن جاتا، پھر یہ معاشرہ مجھے ہمدردی دیتا۔ یہ معاشرہ بڑا عجیب ہے، عورت کی چھوٹی سی غلطی پہ اسے اتنی بڑی غلطی کی سزا دیتا ہے، اور مرد کے لیے اگر اس سے تھوڑا سا بھی کچھ برا ہو جائے تو اسے ہمدردی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ الٹا نظام ہونا چاہیے کہ عورت کو ہمدردی دینی چاہیے، کیونکہ عورت جیت کے بھی ہار جاتی ہے، جیت بھی جائے گی تو کیا کر لے گی۔ اس معاشرے کے اصولوں کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ جب تک عورت ہار نہیں مانتی تب تک اس کا گھر نہیں بستا، اگر جیت جائے تو اس کا گھر ٹوٹ جاتا ہے، اس کی عزت چلی جاتی ہے، اگر ہار مان لے تو اسے عزت ملتی ہے، ہمدردیاں ملتی ہیں، احترام ملتا ہے۔ اس طرح سے معاشرے کے تانے بانوں کو بنایا گیا ہے کہ خسارے میں ہمیشہ عورت ہی رہتی ہے۔ میں نے نمرہ پہ کافی ظلم کرنے شروع کر دیے، لیکن وہ کسی کو کچھ نہیں کہتی تھی، چپ چاپ سب کچھ برداشت کر لیتی تھی۔ جب غصہ آتا تھا تو مجھے وہ چار باتیں سنا دیتی تھی، لیکن پھر بھی زیادہ نہیں بولتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے بھی برا لگتا تھا کیونکہ اس طرح کا انسان نہیں تھا، میں تو محبت کرنے والا انسان تھا، محبت کی تھی تو اس مقام پہ پہنچا تھا، محبت نہ کی ہوتی تو آج یہاں پر موجود نہ ہوتا۔ میں نے اس پہ نظر بھی رکھی تھی اور مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی، جس شخص کو وہ پسند کرتی تھی اس نے اس کے نمبر اور ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دی تھی اور اس سے ہر قسم کا رابطہ توڑ دیا تھا۔ ایک رات میں نے نمرہ کو روتے ہوئے سنا، بری طرح سے رو رہی تھی۔ میں نے کہا، کیوں رو رہی ہو؟ میں پورا دن کام کرتا ہوں تاکہ رات کو سکون سے سو سکوں، رات کو تم نے یہ شور ڈالا۔ میرا آج کل ایک بڑا ضروری کام چل رہا ہے جس میں مجھے بہت سارے پیسے ملنے والے تھے۔ اس نے کہا کہ اپنی قسمت پہ رو رہی ہوں، میری بہن نے غلطی کی، سزا مجھے مل رہی ہے، میری محبت مجھ سے چھین لی گئی ہے، اور آپ جیسا شوہر ملا ہے مجھے دن رات مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ میں نے کہا، تمہاری حرکتیں بھی تو ایسی ہیں۔ اتنا کہہ کر میں نے کروٹ بدل لی، پر دل میں سوچنے لگا کہ اس کی حرکتیں اتنی بری تو نہیں تھی کہ اگر اس کا ایک ماضی تھا تو ماضی میرا بھی تھا، بلکہ دیکھا جائے تو اس وقت ہم دونوں ایک دوسرے کو سنبھالنے کے لیے بالکل صحیح لوگ تھے۔ کہتے ہیں کہ دو ٹوٹے ہوئے دل ایک دوسرے کو جوڑ سکتے ہیں، اور وہ ایک جیسے لوگ ایک دوسرے کے درد کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی محبت بھی نہ اسے مل سکی اور میری محبت بھی نہ مل سکی، اگر ہم چاہتے تو اپنی زندگی کو مثال بنا سکتے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اب اپنی بیوی کے ساتھ کچھ برا نہیں کروں گا، اسے اپنی بیوی تسلیم کر لوں گا اور آہستہ آہستہ چیزوں کو ٹھیک کروں گا کہ اچانک سے ٹھیک ہو گیا تو وہ سوال کرے گی، اور میں ایسی کسی صورتحال میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ بس خود ہی سارا کچھ ٹھیک ہونے کی کوشش کروں گا۔ مرد کی جیب میں پیسے نہ ہوں تو آدھا دماغ اس کا ویسے ہی خراب رہتا ہے۔ میرا ایک بہت بڑا پروجیکٹ پھنسا ہوا تھا اور کل مجھے اس کے پیسے ملنے والے تھے۔ پیسے تو بہت سارے تھے، لیکن میں نے پیسوں کا ایک حصہ نقد مانگا تھا کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ دوپہر کو آگے پیسے لے جانا۔ رات کو میں نے ارادہ کر لیا تھا
کہ اب نمرا کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤں گا، اسے اپنی بیوی تسلیم کروں گا اور ہم دونوں مثالی زندگی گزاریں گے۔ لیکن دوپہر کو جب پیسے لینے گیا تو پتہ بھی نہیں تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ گھر سے ایک دفعہ کال آئی تو میں نے کال نہیں سنی کہ میں اس بندے سے ملنے کے لیے بیٹھا تھا جس نے پیسے دینے تھے۔ جب پیسے مل گئے تو میں نے سوچا کہ اپنی بیوی کے لیے کوئی چیزیں لے جاتا ہوں تاکہ اپنے رشتے کی شروعات اچھے طریقے سے کر سکوں، کوئی پھول، تحفہ یا اس کی پسند کی کوئی چیز جو اسے کھانے میں پسند ہو۔ پر جیسے ہی دکان کے قریب گیا تو پھر فون آ گیا۔ میں نے کان سے لگایا اور یہ خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی کہ نمرا اب دنیا میں نہیں رہی، کیونکہ وہ بازار گئی ہوئی تھی۔ راستے میں ایک گاڑی کے ساتھ اس کی ٹکر ہو گئی اور موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ میں نے جیسے ہی کال سنی میں فوراً گھر پر بھاگا۔ میری حالت کچھ عجیب سی تھی۔ پہلے مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ پھر اس کی عمر ہی کیا تھی؟ اس کی عمر تو مجھ سے بھی کم تھی۔ وہ اس دنیا میں نہ رہی۔ اس کے کفن دفن کا انتظام ہونے لگا۔ لوگ مجھ سے افسوس کرنے لگے۔ میرے کان بالکل بند ہو گئے تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں بول رہا ہوں تو میری اپنی آواز بھی کنویں سے آ رہی ہو۔ ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کرنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا۔ میں نے کتنا برا کیا۔ اس کے ساتھ رات کو رو رہی تھی۔ شاید خود ہی اس گاڑی کے آگے آ گئی۔ یہ بات بھی آ رہی تھی کہ راستے میں رش تو بالکل بھی نہیں تھا۔ پھر اچانک سے اتنا شدید حادثہ کیسے ہو گیا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس نے خودکشی کی تھی۔ وہ خود بھی اس گاڑی کے آگے آ گئی ہوگی، تنگ آ گئی ہوگی اپنی زندگی سے، اور پھر اسے اس مقام پر پہنچانے والا تو میں تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دکھائی نہ دے مگر شامل ضرور ہوتا ہے۔ ہر خودکشی کرنے والے کا قاتل ضرور ہوتا ہے۔ میرا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ دل بیٹھ گیا تھا۔ میں نے ہی اسے قبر میں اتارنا تھا۔ میں نے اسے مٹی کے حوالے کر دیا۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے تھے۔ میں نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور اب سب سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت تو مجھے تھی، کیونکہ اگر یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا تھا تو پھر میں نے ایک معصوم کی جان لی تھی۔ اور میں اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے رب سے کہا کہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس میں میرا کیا قصور تھا؟ جب نمرا کو دفنا کر واپس آ رہے تھے اور شام ہو چکی تھی تو میں نے محسوس کیا کہ میری جیب میں میرا پرس نہیں تھا، جس کے اندر میرے پورے 2.5 لاکھ روپے تھے، جو میں نے آج ہی نقد لیے تھے۔ 5-5 ہزار کے نوٹ تھے، جن کو میں نے بڑے طریقے سے اپنے پرس میں رکھ لیا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ میرے پاس اتنے سارے پیسے ہیں، اگر الگ سے کوئی بیگ اٹھاتا تو پھر بھی لوگوں کو شک ہو جاتا۔ میں سوچنے لگا میرا پرس کہاں گرا؟ پھر مجھے یاد آ گیا کہ میرا پرس تو شاید نمرا کی قبر میں اتارتے ہی اس کی قبر کے اندر ہی گر گیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا۔ اب میں کیا کروں؟ میں چلتا چلتا قبرستان چلا گیا۔ قبر ابھی تازی تھی۔ سوچنے لگا کہ کیا کروں؟ 2.5 لاکھ روپے کا سوال تھا، محنت کی کمائی تھی، بڑی مشکل سے حاصل کی تھی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ 4-5 ہزار روپے ہوتے تو آس پاس کے دیکھ رہا تھا کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر میں بھی رشتہ دار زیادہ نہیں تھے، کیونکہ میت کو اٹھا لیا گیا تھا۔ بس کچھ رشتہ دار تھے جو اب سو رہے ہوں گے۔ ایک دفعہ واپس آ گیا لیکن دوبارہ چلا گیا۔ سوچا کہ چھوٹی رقم نہیں ہے اور میں نے اس رقم سے بڑے ضروری کام کرنے تھے۔ سوچ لیا کہ قبر کھود کر اپنا پرس نکال لیتا ہوں۔ ویسے بھی تو ابھی دفنایا ہے، ابھی ہی تو میں نے ہی اسے قبر میں اتارا ہے۔ اس بات کو تو ابھی 3 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے۔ قبر کی بے حرمتی کیسی؟ میری بیوی کی قبر ہے، اور اگر اس کا کوئی ہدیہ یا ازالہ ہوا تو میں ادا کر دوں گا، لیکن میرے پیسے بھی تو ضروری ہیں، ان کو قبر میں تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس کے علاوہ میرے پرس میں میرے ضروری کاغذات بھی تھے۔ میرا شناختی کارڈ بھی تھا، میرا ڈرائیونگ لائسنس بھی تھا، میرا کریڈٹ کارڈ بھی تھا۔ یہ ساری چیزیں میرے پرس میں بڑی ضروری تھی۔ بس پہلے ہی اللہ سے معافی مانگی اور قبر کھودنی شروع کر دی۔ نمرا کو دفنائے ہوئے کوئی 3-4 گھنٹے گزرے ہوں گے، کیونکہ میں ایک دفعہ گھر چلا گیا تھا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ میرا پرس میرے پاس نہیں ہے۔ پھر میں دوبارہ قبرستان آیا اور پھر واپس گھر جا کے ابھی تیسری بار واپس آیا تھا۔ 2 دفعہ تو میں نے یہی سوچا کہ رہنے دیتا ہوں، لیکن پھر سوچا کہ نکال لیتا ہوں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پر جیسے ہی میں نے قبر کھودی، سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں اپنی زندگی کے سب سے بڑے خوفناک خواب میں ہوں، اور ابھی میری آنکھ کھل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ پر میری آنکھ نہیں کھل رہی تھی، کیونکہ سامنے کا منظر ہی ایسا تھا۔ میں نمرا کو اچھی لڑکی نہیں سمجھتا تھا۔ مجھے پتہ تھا کہ اس نے شادی سے پہلے کسی اور کے ساتھ چکر چلایا، اور پھر اپنے شوہر کے ساتھ بھی ایک دن بھی طریقے سے پیش نہیں آئی، اور اس کی یاد میں آہیں بھرتی بھرتی اس دنیا سے چلی گئی۔ آخر میں بھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے محبت نہ ملی،
اس لیے شاید اپنی محبت کے لیے رو رہی تھی۔ میرے دماغ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ میں قبر کھودوں گا تو اس کی قبر سے پھولوں کی خوشبو آئے گی یا پھر اندر کوئی گلاب کا پودا ہوگا، لیکن سامنے کا منظر تو کچھ زیادہ ہی عجیب تھا، کیونکہ نمرا تو قبر کے اندر تھی ہی نہیں۔ میں آنکھیں مل مل کے دیکھنے لگا کہ کہیں مجھے غلط فہمی تو نہیں ہو رہی، لیکن قبر تو خالی تھی۔ میں آس پاس دیکھنے لگا۔ میں نے نمرا کو دیکھا تھا، وہ اس دنیا میں نہیں تھی۔ میں نے اس کی میت دیکھی تھی۔ سب نے کہا تھا میں آخری دفعہ دیکھ لوں۔ پھر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہاں پر میرا پرس بھی نہیں تھا۔ میں قریب کے پولیس اسٹیشن میں چلا گیا۔ مجھے پہلے آدھے گھنٹے میں سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں۔ پھر میں نے اپنے چاچو کے بیٹے کو فون کیا اور اسے کہا کہ باقیوں کو یہ بات نہ بتائے، لیکن ذرا قبرستان آ جائے۔ وہ بھی یہ معاملہ دیکھ کر گڑبڑا کر رہ گیا۔ ہم لوگ پولیس اسٹیشن چلے گئے اور وہاں جا کے رپورٹ کروائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی رپورٹ پہلے بھی اس علاقے سے کرائی گئی ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو کچھ نہ بتائیے، وہ تو پہلے ہی غم کے مارے ہیں، ان پر یہ پہاڑ ٹوٹ پڑے گا، لیکن شاید میت کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے۔ آپ فکر نہیں کریں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ پولیس فوراً حرکت میں آ گئی اور 2-4 گھنٹے بعد ہی انہوں نے نمرا کی لاش کو بازیاب کرا کے دوبارہ دفنا دیا۔ میرا پرس بھی مجھے واپس مل گیا اور اس کے اندر پیسے بھی۔ یہ بات ہم نے گھر والوں کو نہیں بتائی، لیکن میں حیران تھا کہ اس دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں۔ پھر میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ میں نے بھی ایک لڑکی سے محبت کی تھی، بنا شادی کے اس کے ساتھ رابطہ رکھا تھا، میٹھی میٹھی باتیں کی تھی، پیار محبت کے خواب سجائے تھے۔ میرے لیے یہ گناہ نہیں تھا، میں اس چیز کو نارمل سمجھتا تھا۔ اس طرح ہر انسان کے لیے گناہ کی ایک حد ہوتی ہے، وہ کسی بات کو گناہ کا موجب سمجھتا ہے تو دوسری کو نہیں سمجھتا۔ میرے لیے کسی غیر محرم لڑکی سے فون پر باتیں کرنا گناہ نہیں تھا، اور شاید باقیوں کے لیے یہ گناہ نہیں تھا کہ انہوں نے اس طرح کی حرکت کی تھی۔ انسان بڑا عجیب ہے۔ میرے دل میں لگی گرا اچانک سے کھل گئی۔ پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے ایسا لگا کہ میرے دل کا ایک دروازہ کھل گیا ہے، اور اس کے بعد میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، کسی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ میری زندگی کے 5 سال اسی طرح سے گزر گئے۔ اس کے بعد میری شادی ایک نہایت پارسا اور نیک عورت سے ہوئی۔ شاید سچ ہی کہتے ہیں کہ اگر آپ اچھا انسان بنیں گے تو آپ ایک اچھے انسان کو اپنی طرف راغب کر سکتے ہیں، اور اگر آپ برے انسان بنیں گے تو اتفاق ہی آپ کو کوئی برا انسان مل جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انیلا اور نمرا بری تھی، لیکن جب زمانے کی ایک حد کو توڑا جاتا ہے تو پھر آپ اونچائی سے گرتے ضرور ہیں، کیونکہ اصول اور ضابطے اپنی جگہ پر انسان کی حفاظت کرنے کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں۔ انیلا کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی، ابھی کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، لیکن نمرا کے ساتھ بہت برا ہوا۔ میں اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرے اور آخرت میں اسے سرخرو کرے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا، اور کہانی کو لائک، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔